الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. رواہ البخاری و مسلم. محترم حضرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا دروس کا جو سلسلہ ہے نماز کے سلسلے میں، تو ہم لوگ تقریباً شروط کو مختصر طور پر ذکر کرنے کے بعد ارکان کا ہمارا سلسلہ جاری تھا. جیسا کہ ہم لوگ گزشتہ دروس میں یہ سنا کہ نماز 4 چیزوں کی بنیاد پر قائم ہے. نماز میں 4 چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلا، نماز سے پہلے شرط شروط، اور دوسرا نماز کے اندر ارکان، تیسرا نماز میں واجبات یا فرائض، اور چوتھا نماز میں سنن. یہ 4 چیزوں کا نچوڑ، یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر نماز میں داخل ہوتی ہیں. تو الحمدللہ شروط مختصر طور پر ہم لوگ ذکر کیے ہوئے، اور ارکان کا ایک سلسلہ ہے جس کو ہم گزشتہ درس میں پہلے رکن کی شکل میں سنا. وہ پہلا رکن ہے قیام، کہ انسان کا نماز کھڑے ہو کر پڑھنا اگر وہ استطاعت رکھتا ہے، رکن ہے. میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی پہلے درس میں میں بتایا تھا، یہ حدیث فقہاء کے پاس یا محدثین کے پاس حدیث مسیء الصلاۃ، مسیء فی صلاتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ایک آدمی بھی داخل ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ کے نبی کے سامنے. نماز پڑھ کے وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے. تو بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی کو سلام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی جواب دینے کے بعد کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. جو نماز پڑھ کے آیا، اللہ کے نبی نماز پڑھتے اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھ کے آ کے سلام کرتا ہے. تو اللہ کے نبی جواب دینے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز صحیح سے نہیں پڑھی. ایک مرتبہ گئے، پھر نماز پڑھ کے آ کے سلام کیے، اللہ کے نبی پھر بھیجا، پھر اس طرح 3 مرتبہ ہوا.
تو وہ آ کر صحابی بولنے لگے اللہ کے نبی مجھے نماز ایسے ہی پڑھنے آتا ہے، مجھے نماز ایسے ہی پڑھنے آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھاتے ہوئے پوری چیزیں نماز کی شروعات سے لے کر سلام پھیرنے تک ان حدیث میں بتائے ہیں، اس حدیث میں بتائے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حدیث نماز کے باب میں اصل اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا میں یہ بات بھی کہا کہ آپ لوگ اس حدیث کو یاد کریں۔ اگر یاد نہیں ہو رہا ہے تو آپ جس زبان میں بھی رغبت رکھتے اس زبان میں اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ یہ حدیث جتنے بھی چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی وہ ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ حیثیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بیان علی الاقل واجبات کی حیثیت رکھتے ہیں، اور دوسری چیز کے انسان جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان کی وضو جو کہ شرط ہے۔ تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے یہ فقہ الصلاۃ کے ایک نچوڑ سمجھے، یا نماز میں جو ارکان ہم بتا رہے ہیں، رکن جس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کا ایک خلاصہ ہے جو اس حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اس میں کیا کہا گیا؟ اذا قمت، جب تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہونا شرط ہے، سمجھ رہے؟ جیسا کہ گزشتہ جو ہے درس میں کہا، اگر آپ استطاعت رکھ رہے کھڑے ہونے کے، آپ رکوع نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ رکوع بیٹھ کر کریں گے، لیکن قیام کھڑے ہو کر کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو سجدہ میں جانے نہیں ہوتا، سجدے میں تکلیف ہے، لیکن بیٹھ کے نماز پڑھنے کا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ قیام شرط رکن ہے، رکن جس کے میں نے کہا رکن کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر واجبات چھوڑ رہے تو آپ 2 سجدے سہو کر کے نماز مکمل کر سکتے، لیکن رکن چھوٹ رہا ہے، مثال کے طور پر قیام چھوٹ رہا ہے تو آپ سجدے سہو کر کے بھی اسے مکمل نہیں کریں گے جب تک کہ آپ قیام نہ کر لیں۔ تو سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں ہم جو ہے باریک مسئلے بھی قیام کے سلسلے میں بتائے ہیں۔ تو آج جو دوسرا رکن ہے، پہلا رکن قیام کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، دوسرا رکن جو نماز میں سب سے ضروری چیزیں ہیں وہ ہے تکبیر۔ دیکھیے بنیادی طور پر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ تکبیر نماز میں 2 قسم ہے، تکبیر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، یعنی نماز میں جیسے ہی داخل ہوتے اس تکبیر کے بعد ساری چیزیں پر حرام ہیں، ادھر ادھر دیکھنا، بات کرنا، کھانا پینا، فلاں فلاں ساری چیزیں حرام ہیں، اسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں کہ جو تکبیرۃ الاحرام کہ انسان اس تکبیر کے بعد ساری چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری قسم تکبیرۃ الانتقال کہ انسان ایک رکن سے دوسرے رکن کو جاتا ہے، قیام سے رکوع کی طرف جاتا ہے اللہ اکبر بولتے ہوئے، یہ تکبیرۃ الانتقال کہتے ہیں۔ اس تکبیر کو تکبیرۃ الانتقال کہتے ہیں جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے انسان کا اللہ اکبر کہنا۔ تو تکبیرۃ الاحرام جو انسان قیام، سب سے پہلے آنا ہے ہم کو، کھڑے ہونا ہے، پہلا رکن۔ دوسرا اللہ اکبر کہنا ہے، یہ رکن ہے، یہ رکن ہے۔ تو سب سے پہلی چیز دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث ہے، یہی حدیث ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا، آپ یا تو اس حدیث کو یاد کر لیں، آپ کے لیے آسانی ہوگی، پوری زندگی کام آئے گی، یعنی تو اس حدیث کا مفہوم یا معنی یاد کر لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ نماز میں رکن کیا ہے، ضروری چیزیں کیا ہے۔ اگر کوئی سوال کر لے آپ کو نماز میں وہ چیزیں بتاؤ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر یہ حدیث یاد ہے تو پڑھ کے سنا دو، یا مفہوم ہے تو پڑھ کے سنا دو، مطلب یہ چیزیں اگر نماز میں ہے تو تبھی مکمل ہوگی، آپ مکمل ہو جائے گا جواب۔ تو لہٰذا یہی دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسجد الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر فكبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنا چاہو تو وضو کرو جو کہ شرط ہے، ثم استقبل القبلة اور قبلے کی طرف رخ کرو یہ بھی شرط ہے، کہا اس کے بعد کہا فکبر، تم اللہ اکبر کہو،
یہ دلیل ہے. اور دوسری دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریمها التکبیر. نماز میں انسان کو ہر چیز حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ تحریمها التکبیر، کہ تکبیر کہنے کے بعد ساری چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر دیکھنا، کھانا پینا ساری. وتحلیلها التسلیم، اب اس سے نکلنا ہے، اس سے باہر نکلنا ہے، اور اسے جو ہے آزاد کرنے والی چیز سلام. سلام جیسے ہی پھریں گے پھر انسان جو ہے آزاد ہو جاتا. یہ حدیث ہے مسند احمد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. تو سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا یہ رکن ہے، یہ رکن ہے. چلیے اب مسئلہ، اب مسائل بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ، اب تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کا کیا مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ رفع الیدین کا مستقل مسئلہ آئے گا کہ رفع الیدین کا کیا حکم ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنا ان کے دلیل کیا ہے، رفع الیدین جو کرتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے، اور راجح کا انشاءاللہ آگے بتائیں گے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ باریکی سے بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی نماز میں آ کر کھڑے ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھے، جو رکعت بنے تو کیسے بنے؟ تین حالتیں ہیں دیکھیے. تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہنا یہ رکن ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں. اب رفع الیدین کیسے کریں گے؟ کہا علماء نے حدیث کی روشنی میں اللہ اکبر ایسے کریں گے، یعنی اللہ اکبر لفظ بھی ساتھ ہو، رفع الیدین بھی ساتھ ہو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے، اب مجھے دیکھیں کہ اللہ اکبر، رفع الیدین بھی اور آواز بھی دونوں ایک ساتھ ہیں. کہا یہ افضل، ہر چیز میں افضل ہے. البتہ کوئی اللہ اکبر کیا ہوا پہلے بولتے رہے بعد میں رکعت بن رہے، کہا یہ بھی جائز ہے. یعنی تو اللہ اکبر کیا ہوا پہلے باندھتے رہے بعد میں بول رہے، کہا یہ بھی جائز ہے. لیکن جس وجہ سے آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے افضل طریقہ کیوں؟ نبی کا طریقہ. کہا نہیں یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا ہے. چل جاتا ہے جب آپ کو یاد نہیں ہے کسی وجہ سے. آپ کی کوشش ہونا چاہیے. میں بولتا ہوں اگر کوئی انسان یہ موبائل لینے گئے، موبائل چھوڑے بریڈ لینے گئے، تو دکان میں سب سے جو بیسٹ ہے وہ چوائس کرے گا نہیں، یعنی ایکسپائر ہو جائے وہ چوائس کرے گا نہیں، سب سے بیسٹ چوائس کرے گا. تو ہمارا بھی بیسٹ چوائس کیا ہونا چاہیے؟ نماز میں نبی کا عین طریقہ کیا تھا، نبی کے صحابہ کا عین طریقہ کیا، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جائز نہ جائے جو ہے چلے گا، یہ آپ کو وہ چیزیں پر عمل کرنا ہے جو نبی کا عین طریقہ تھا، وہی یہاں سکھائی جائے گی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو افضل کیا ہے کہ آپ دونوں ایک ساتھ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی آواز اور رفع الیدین آپ کے ایک ساتھ ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کون سا مسئلہ؟ کہ قول باللسان، کہ انسان نماز میں آ کر کھڑے ہونے کے بعد زبان سے بولے یا دل سے کہے، دل میں جو ہے اقرار کر لے کہ میں نماز کھڑے ہوں اللہ اکبر، یا کھڑے ہو کر جو ہے دل میں بولے. کہا زبان سے. یہ اجماع ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں اس مسئلے میں کہ نماز میں دل سے کوئی پڑھنے کی بات ہی نہیں. نماز میں پڑھتے رہنا ہے، صرف ایک جگہ. کہاں پہ؟ جب امام قرات کر رہا ہے. اللہ کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب تمہارے سامنے نماز پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، فَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم اسے غور سے سنو. فَأَنصِتُوا، خاموش رہو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نماز میں کسی بھی حالت میں رکوع میں جا رہے ہیں دل سے پڑھ رہے نہیں، زبان کی حرکت ضروری ہے. آپ ظہر عصر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں دل میں پڑھ لے رہا ہوں میں، کہا نہیں نماز نہیں ہوگی. کہا آپ کا زبان اور جو ہے شفتیں دونوں ہونٹ کا حرکت کرنا ضروری ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی ظہر اور عصر میں پڑھا کرتے، تمہیں کیسے معلوم؟ آواز تو نہیں ہے ظہر عصر میں زور کا پڑھتے نہیں پڑھتے نا، کیسے معلوم ہوا؟
صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی کی داڑھی کو دیکھتے اللہ کے نبی کی داڑھی حرکت کرتی تھی. دل سے پڑھے تو داڑھی حرکت کرتی ہے نہیں. کہا ضروری ہے خاموش نہیں بیٹھنا ہے. اور یہ مسئلہ اس وقت بھی آتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام ظہر میں قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں. قل ہو اللہ احد پڑھ کے سورہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی امام قیام میں ہی ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں. نہیں بیٹھنا ہے. یا تو آپ کچھ تو پڑھنا ہے. اگر کچھ یاد نہیں شریعت آپ کو کہتی ہے تسبیح بیان کرو تسبیح بیان کرو یا وہی سورہ بار بار دہراؤ. اس سے افضل یہ ہے کہ تم قرآن یاد کر لو. تو یہاں مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا زبان سے کہنا ضروری ہے اور لازمی ہے. اب جب زبان سے کہنے کی بات آتی ہے تو کیا اس زبان سے کہتے ہوئے آواز آنا ہے جیسے اللہ اکبر؟ تو پہلا مسئلہ یہ کہ آپ امام ہیں تو ضروری ہے کہ آپ آواز سے کہیں گے, ہے کہ نہیں؟ آپ امام ہیں تو ضروری ہے کہ آپ آواز سے کہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے آواز سے کہتے اللہ اکبر, یہاں تک کہ پیچھے کے سارے لوگ جو ہے اس اللہ اکبر تکبیر کو سنتے تھے. اگر امام کی آواز کم ہے, شریعت یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ پیچھے کوئی مؤذن ہو, کوئی جو ہے جن کی آواز بلند ہے, وہ آواز سے, جیسے اب حرمین کو جائیں گے مکہ اور مدینے میں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی اپنے آخری عمر میں آواز پست ہو گئی تھی یا کمزوری کی وجہ سے اللہ کے نبی آہستہ پڑھاتے تکبیر, اللہ کے نبی آہستہ بولتے. ابو بکر زور سے تکبیر کہتے. ابو بکر کی تکبیر کو سن کے لوگ جو ہے اپنے جو ہے ارکان تبدیل کرتے, نماز مکمل کرتے. تو لہٰذا یہاں یہ مسئلہ ہے کہ امام اگر ہے تو زور سے کہیں گے. اگر آپ منفرد ہیں, اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ضروری ہے آپ آواز سے کہیں اللہ اکبر ایسے کرنا ہے, لیکن راجح قول یہ ہے جمہور کے پاس, بلکہ شیخ عثیمین اور جو ہے فقہا کے پاس یہ ہے کہ نہیں آپ آواز نہیں کریں گے. بلکہ دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک انسان آ کر نماز پڑھا اللہ اکبر آواز آ رہی ہے, ایک انسان زبان حرکت میں, شفتیں ہونٹ حرکت میں ہے, تو کہا یہی زبان اور ہونٹ کی حرکت مطلوب ہے نہ کہ آواز. تو مطلب یہ کہ آپ آ کر ایسا پڑھ رہے ہیں تو یہی چیز صحیح ہے, نہ کہ آپ آ کر جو ہے اللہ اکبر کہیں, زور سے کہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے مطلوب نہیں ہے. اگر آپ جو ہے شفتین یا جو ہے زبان کی حرکت سے کر رہے ہیں تو یہ الا یہ کہ اگر زبان سے نہیں بول رہے ہیں تو ایک ہی انسان زبان سے نہیں بولتا, کون ہے؟ جو گونگا ہے. جو گونگا ہے, کہا اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ چاہے تو دل سے جو ہے اقرار کر لے. تیسرا مسئلہ, یہ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ اکبر جو تکبیر کہہ رہے ہیں یہی کہنا ہے؟ کہا یہی کہنا ہے, اللہ اکبر ہی کہنا ہے. اسی کے معنی میں اللہ اعظم, اللہ بڑا ہے, اللہ جو ہے عظیم عظمتوں والا ہے کہہ سکتے ہیں؟ کہا نہیں. یا اس سے بھی اچھا کہنا نہیں, تم لوگوں کتنا اچھا رہے وہ نہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی نے کہہ دیا آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے, تو اس کے علاوہ آپ کیا بھی نہیں کہیں گے. اللہ اعظم, اللہ اجل, اللہ کبیر, اللہ الاکبر, فلا فلا, کچھ بھی نہیں کہیں گے. اللہ اکبر کہنا آپ پر ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اس کے علاوہ یہ کیوں توقیفی ہے؟ توقیفی کا مطلب اس میں انسان کی رائے داخل نہیں ہو سکتی, قیاس نہیں کر سکتا فلاں فلاں چیز سے, بس حدیث اور قرآن میں آ گیا اس کو ہم کو ماننا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ چوتھا مسئلہ ہے. اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ آج تمثیل قرات ہر اس میں جو ہے بنا سوال, اب جو ہے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ پتہ نہیں کتنے مد ہے وہ کر رہے ہیں, فلا 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 کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر میں الف کو اللہ اکبر کر رہے ہیں، یہ گناہ ہے. معلوم ہے آپ کیوں؟ اللہ اکبر مطلب یہ کیا اللہ بڑا ہے کیا؟ سوال کر رہے ہیں آپ، استفہام ہو جائے گا. اللہ اکبر کیا اللہ بڑا ہے، یہ معنی ہو جائے گا. تو آپ کو کسی بھی حالت میں الف کو نہیں کھینچنا ہے. یہ نا علمی کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے مد آگے فلاں جگہ کھینچ دیتے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، بلکہ بعض علماء نے کراہت کا اظہار کیا ہے. آپ رکوع میں بھی جا رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. تو کہا بعض علماء نے اس کو کراہت کا اظہار کیا ہے. اب عادی رکھیں اللہ اکبر، ہر رکن میں وہی آواز رکھیں جو ہے شریعت میں مطلوب ہے. تو لہذا یہ کچھ جو ہے چیزیں تھی تکبیر کے سلسلے میں کہ ہم لوگ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. خاص طور پر ہم لوگ جب مسبوق ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ مسبوق مطلب ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ امام کے ساتھ ملنے کے چکر میں تکبیر بھول جاتے ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو آپ تکبیر کہنا ہے، آپ کو تکبیر کہنا ہے. آپ تکبیر کہے مگر نماز میں کیسے شامل؟ اللہ کے نبی نے کہا یہی نماز حلال کرنے والی چیز ہے تکبیر. اگر تکبیر چھوڑ دی ہے تو آپ کی نماز کی شروعات کہاں سے؟ نماز کا مکمل ہوئی، یہ رکن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ غلطی کب ہوتی ہے؟ مستقل طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ آ کر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے کہنا بھی ضروری ہے اذا کبر فکبر. اللہ کے نبی نے کہا جب امام اللہ اکبر کہے اے جو ہے پیچھے پڑھنے والے نمازیوں تم کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ضروری ہے. تو لہٰذا یہ کچھ چیزیں تھی جو مسائل کے طور پر تکبیر کے سلسلے میں جو ہمارے نماز میں دوسرا رکن کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نماز میں جو افضل چیزیں ہیں نبی نے جو ہمیں سکھایا ہے، اللہ رب العالمین اپنے توفیق سے وہ ساری چیزیں ہماری نمازوں میں نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے نمازیں ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے. اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، سوال کی شکل میں ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے اس تکبیر کو لے کر کوئی مسئلہ پیش آئے، آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ کچھ مسائل تھی جو علماء بیان کیے، ہم آپ کے سامنے بیان کیے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں مسئلہ سوال کی شکل میں ہو تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا. ضروری نہیں کہ ابھی، بعد میں بھی اگر ذہن میں آ رہا ہے تو آپ جو ہے ضرور پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب سوال ہے، جی جب قیام کے وقت آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا اور کوئی اور سورہ پڑھ لیا، غلطی سے سورہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اس عادت میں یا نہیں؟ پھر ریپیٹ کرنا ہے. سمجھا نہیں؟ پھر یعنی ابھی قیام میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے جی جی لیکن غلطی سے کوئی سورہ پڑھ لیا، جی پھر پتہ چلا وہ غلطی سے سورہ پڑھ لیا تو سورۃ الفاتحہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ میرے تیسرے درس کا سوال پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے سورہ فاتحہ بھی ایک رکن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دوسرا سورہ تیسرا سورہ پڑھے یا نہ پڑھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اس انسان کی نماز ہی نہیں جو انسان نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ بھول کر پڑھ لیے ہیں تو پڑھنا ہے، ہاں پڑھنا ہے آپ کو نماز میں. کیوں؟ رکن ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں آپ، جو چیزیں بغیر سجدے سہو کے یا چھوڑنے سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی وہ چیزیں رکن نہیں ہیں. جن کو ضروری ہے تو وہ ارکان میں سے ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی انسان آ کے جو ہے رکوع میں مل گیا بغیر تکبیر کہے، نماز ہو جائے گی؟ رکن ہے. کوئی انسان آ کے جو ہے قیام نہیں کیا، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو، کیونکہ رکن ہے. ویسے ہی تیسرا رکن آئے گا انشاءاللہ سورہ فاتحہ، اور اس میں بڑا اختلاف، لمبا اختلاف ہے.
بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر علماء تحقیق کر کر کے تھک گئے. ان میں سے کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، اور دوسرا سفر کتنا جو ہے کرنا ہے، اور اسی طرح جو ہے رکوع میں جانے کے ساتھ ہم جو ہے رکوع میں آ کے جو ہے پیچھے ملتے نا تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں. یہ سارے مسائل ایسے اتنے لمبے مسائل ہیں. بعض میں اپنے اساتذہ سے جو مدینے میں ان سے کہتے ہوئے سنا کہ ان مسائل میں تحقیق کر کے تھک گیا ہوں. بڑے بڑے دکاترہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ بڑے گہرے مسائل ہیں. یہ اختلافات پرانے زمانے انشاءاللہ ہم کہیں گے، جو سنیں گے سورہ فاتحہ کا حکم کیا ہے. فقہ حنفی میں کہ جو ہے آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے بلکہ حرام ہے. امام پڑھ رہا ہے قرآن مغرب عشاء فجر میں، آپ نہیں پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے اللہ نے کیا کہا؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو. اور باقاعدہ امر حکم یہ دیا وَانصِتُوا، خاموش رہو. حکم ہے کہ آپ خاموش رہیں گے. تو آپ امام پڑھ رہا ہے، آپ پیچھے آ کے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. دوسری حدیث یہاں بیان کی جا رہی کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھا جاتا. تو ان سارے مسائل کو انشاءاللہ حل کریں گے. انشاءاللہ جو ہے آپ کا جو مسئلہ تھا اگر بھول گئے ہیں تو پھر بھی پڑھنا ہے، تو آپ ہی جواب دیے کیونکہ وہ رکن ہے. جزاک اللہ خیر.